محترم بھائیوں اور فیدریش بزرگوں، یہ زمین اور آسمان جن کے درمیان اللہ رب الرحمن نے ہم کو تخلیق فرما رکھا ہے، اللہ نے سورہ طارق میں آسمان کی قسم اٹھائی، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اس سے پہلے شاید کہ ہم کو اندازہ نہیں کہ اللہ کی بنائی ہوئی یہ کائنات کتنی بڑی ہے۔ جو روشنی ہے یہ ایک سیکنڈ کے اندر 1,86,000 میل کا فاصلہ بجلی ایک سیکنڈ کے اندر طے کر لیتی ہے۔ اگر اس بنائی ہوئی بجلی سے کہا جائے اور اس روشنی سے کہا جائے کہ تم اللہ کی کائنات کا چکر لگاؤ، تو یہ لاکھوں سال تک مسلسل چکر لگاتی رہے، چلتی رہے، تو اللہ کی بنائی ہوئی کائنات ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ آمینہ کے لال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَالسَّمَاوَاتُ السَّبْعُونَ عِنْدَ الْكُرْسِيِّ إِلَّا كَحَلَقَةٍ مُلْقَاةٍ بِأَرْضٍ فُلَاةٍ۔ اے مجھے ماننے والے میرے امتیوں، عرش کے سامنے، اللہ کی کرسی کے سامنے، یہ تمہاری ساری کی ساری کائنات اتنی چھوٹی ہے جس طرح کی ایک صحرا کے اندر ایک انگوٹھی چمک رہی ہوتی ہے۔ اللہ نے آسمان کی قسم اٹھائی، اللہ نے کہا والسماء، مجھے آسمان کی قسم، والطارق، مجھے طارق کی قسم، وما ادراک ما الطارق، تمہیں کیا خبر کہ طارق کیا چیز ہے؟ النجم الثاقب، طارق ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے، سورج ایک ستارہ، چاند ایک ستارہ۔ سورج کتنا بڑا، ہمارے لیے بہت بڑا، لیکن اللہ کے سامنے چھوٹا سا۔ آج کی جدید ترین سائنس یہ بتاتی ہے اللہ رب الرحمن نے اکیلے سورج کو ہماری زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا بنایا۔ 12 لاکھ زمینیں ایک سورج کے اندر رکھی جا سکتی ہیں۔ اے اللہ، تو نے آسمان کی قسم کیوں اٹھائی؟ تم نے سورج کی اور ستاروں کی قسمیں کیوں اٹھائی؟ اللہ فرماتا ہے میں انسانوں کو بتانا چاہتا ہوں، جس طرح چاند اور سورج کی اور پوری کائنات کی میں نگرانی کر رہا ہوں، مجھے ان سب چیزوں کی قسم ہے، ہر متنفس جان کی بھی میں نگرانی کر رہا ہوں، اس کو دیکھ رہا ہوں۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، مانا کہ ایک ظالم ہے، ایک ضدی ہے، ایک ہٹ درم ہے، ایک ایم پی ہے، ایک امیر ہے، ایک جاگیردار ہے، ایک سردار ہے، جو کہتا ہے کہ میری کوئی نگرانی نہیں کر رہا۔ لیکن اللہ جب بات کرتے ہیں، اللہ منوا کے چھوڑتے ہیں۔ اللہ نے کہا تو آسمان کو نہیں دیکھتا ہے تو نہ دیکھ، تو زمین کو نہیں دیکھتا ہے تو نہ دیکھ، زمین کی تہوں کو نہیں دیکھتا ہے تو نہ دیکھ، تو شہد کو، شہد کے چھتے کو اور شہد کی مکھی کے کنیکشن کو، ان سب تخلیقات کو نہیں دیکھتا ہے تو نہ دیکھ، تو سورج کے آنے اور جانے کو نہیں دیکھتا ہے تو نہ دیکھ، تو چاند کے طلوع ہونے اور غروب ہونے کو نہیں دیکھتا ہے تو نہ دیکھ۔ اے انسان، اس بات کو تو دیکھنا، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اللہ کے نبی اس انسان سے پوچھئے تو صحیح، اس کی آنکھیں، اس کی یہ پلکیں، اس کی یہ بھویں، اس کے یہ بال، اس کے یہ رخسار، اس کے ہاتھ اور ہاتھوں کے پورے اور ہاتھوں کی انگلیاں، یہ میری انگلی کے اوپر اللہ نے لکیریں اس ڈیزائن سے بنائی ہیں۔ اگر میرے اس انگوٹھے کو ایک جدید ترین مشین کے اندر رکھ دیا جائے، اللہ رب الرحمن نے 8 ارب انسانوں کی انگوٹھے کی لکیریں اس ڈیزائن سے بنائی ہیں۔ ایک انسان کی لکیر کسی دوسرے انسان سے کبھی آج تک نہیں ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے تیرے ہاتھ اور ان کے یہ کنیکشن، تیری آنکھیں اور ان کا دیکھنا، تیرے کان اور ان کا سننا، تیرے پاؤں اور ان کا چلنا، تو ساری کائنات کو نہیں دیکھتا ہے؟ اس بات کو تو سوچ لے، تجھے کیسے بنایا ہے، تجھے سمجھ آ جائے گی۔ جو ہستی ماں کے پیٹ میں چھوٹے سے رحم کے اندر اتنی محبتوں سے مجھے بناتی رہی ہے، وہ آج بھی مجھے دیکھ رہی ہے، میری نگرانی کر رہی ہے۔ ہم کیسے پیدا ہوئے؟ اللہ بار بار کہتے ہیں الم نخلقکم من ماء مہین، اے دنیا کائنات کے ظالموں اور اے شریف انسانوں، کیا تم میں کوئی ایسا انسان ہے، کوئی عالم، کوئی جاہل، کوئی وڈیرا، کوئی سردار، کوئی جنگیردار، کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے، جو اس بات سے انکار کر سکے ہم نے تو تمہیں ایک گندے پانی سے پیدا کیا ہے،
ہم نے تمہیں ایسے پانی سے پیدا کیا ہے جس کا نام لیتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے. الم نخلقکم من ماء مہین. آج کے کسی ڈاکٹر سے پوچھئے, آج کے کسی ایمبریولوجی کے ماہر سے پوچھئے گا, ماں کے پیٹ کے الٹرا ساؤنڈ کرنے والے اور کسی جراثوموں کا مطالعہ کرنے والے کسی سائنسدان سے پوچھئے گا, جس پانی کی گندی سی بوند سے, گندے سے قطرے سے میری اور آپ کی پیدائش کا آغاز ہوتا ہے, جس سے عرش کا مالک میری اور آپ کی پیدائش کا آغاز کرتا ہے, اس گندی سی بوند کے اندر 30 لاکھ سے زیادہ چھوٹے چھوٹے کیڑے تھے, چھوٹے چھوٹے سپرمز تھے. یہاں سے اس عرش عظیم کے اللہ نے جیتا جاگتا انسان بنا دیا. گویا کہ ایک چونٹی کو پکڑا جائے, اس کے لاکھ ٹکڑے کیے جائیں. یہاں سے میری اور آپ کی پیدائش کا آغاز ہوا. جب ہماری زندگی کا آغاز ہوا ہم اس چونٹی سے بھی لاکھوں گنا چھوٹے تھے. یہاں سے اس عرش عظیم کے مالک نے ہماری زندگی کا آغاز کیا. کہیں پہ اللہ کہتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ نے کہا اس انسان سے پوچھو تو صحیح, جس کی عمر 50 سال ہے اس سے بھی پوچھئے گا, جس کی عمر 30 سال ہے اس نوجوان سے بھی پوچھئے گا. آج یہ سرکش بنا پھرتا ہے, آج یہ باغی بنا پھرتا ہے, تیری عمر 30 سال ہے. 30 سال سے پہلے دنیا پہ تیرا نام و نشان تک نہ تھا. 50 سال سے پہلے دنیا پہ تیرا نام و نشان تک تھا. لوگ تجھے جانتے تک نہ تھے, تیرے ماں باپ کو تیرا پتہ تک نہ تھا. ہم نے تجھ کو دنیا میں لے کے آئے. اللہ نے ساری سٹیجز گنوانے کے بعد کہا کہ ایسا وقت نہیں تھا, تیرا دنیا میں نام و نشان نہ تھا. ایک گندی سی بوند کو ایک گندی سی جگہ پہ ٹپکایا گیا تھا, پھر تو ایک جو کی شکل میں بنا, پھر تو ایک خون کا لوتھڑا بنا. خون کے لوتھڑے سے ہم نے ہڈیوں کو تمہاری ہڈیاں بنائی, ہڈیوں پہ گوشت چڑھا دیا, پھر گوشت کے بعد تمہاری آنکھیں بنائی, تمہاری پلکیں بنائی. کیا اس حقیقت سے کوئی انکار کرنے والا ہے؟ ایک ماں کے پیٹ کے اندر, ایک اندھیری کوٹھری کے اندر تیری آنکھیں بنائی, تیرے ریشمی بال بنائے اور تیرے ہونٹ بنائے, تیرے دانت اور ان کی بنتر بناوٹ کی. اللہ فرماتا ہے اس کے بعد تجھے ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں لے کے آئے. تیری اوقات یہ ہے, تیری حقیقت یہ ہے. آج تو میری نافرمانیاں کرتا ہے, آج اللہ کے سامنے باتیں کرتا ہے, آج اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے اپنی اوقات تو دیکھ, اپنی حقیقت سے تو آشنا ہو. تو چیز کیا ہے؟ جب تو دنیا کے اندر آیا تھا تو بے بس تھا, تو لاچار تھا. اپنے پیشاب پخانے کے اندر تو کھیلا کرتا تھا, تجھے پیشاب پخانے تک کی تمیز نہ ہوا کرتی تھی. تو اپنے ان ہاتھوں سے ایک روٹی کا نوالا اٹھا کر اپنے منہ تک نہ لے جا سکتا تھا. آج تیری زبان کا طوطی بولتا ہے, آج لوگ اش اش کا رکتے ہیں. تیری گفتگو پر, تیرے گفتار پہ لوگ قربان جاتے ہیں. تیرے لہجے کے کمال کو دیکھتے ہیں. آج تیرے دماغ کی تیزیاں ہیں. آج تو لوگوں کو باتیں کرتا ہوا لوگ تیری باتوں پہ قربان جاتے ہیں. آج تیری چھاتی کے اندر زور ہے, آج تیری بازوؤں کے اندر پاور ہے. آج تو مفتی شہر ہے, آج تو علامت الدہر ہے, آج تو قاضی القضات ہے. آج تیری طاقت کے کیا کہنے, آج تیری طاقت کے کیا کہنے. جب تو کشتی کرتا ہے تجھے زمانہ دیکھنے آتا ہے. اے انسان آج تیری طاقت کے کیا کہنے, آج تیری سوچوں کے اجالوں کے کیا کہنے. آج شیروں کو تو نچا لیتا ہے, آج ہاتھیوں کو تو اٹھا لیتا ہے, آج ہاتھیوں کو تو بٹھا بھی لیتا ہے. اے انسان تیری عظمت کے تنتنے ہیں, تیری شہرت کے شورے ہیں, لیکن سوچ تو صحیح یہ کون سی ہستی تھی. ماں کے پیٹ کے اندر چھوٹے سے رحم کے اندر تیرے دماغ کو اجالے کس نے دیے, تیری آنکھوں کو بصارت کس ہستی نے دی, تیری کانوں کو سماعت کس ہستی نے دی, تیرے پاؤں کو چلنے کی قوت کون سی ہستی نے دی, تیرے ہاتھوں کو فنکشن کس نے دیے, تیرے ہاتھوں کے اندر طاقت کس نے رکھی. یاد رکھو کہتا ہے ایک زندگی کی حقیقت یہ بھی ہے وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ. جو مر گئے سو مر گئے, جو بچ گئے وہ پھر نکمی عمروں کی طرف چل پڑے. آج کے نوجوان سے کہیں کہ قیام کرنا ہے, وہ کہتا ہے بڑھاپے میں ہی باتیں ہوتی ہیں. نہ میرے بھائی, مجھے اپنے اس بزرگ کی بات یاد آئی جو اپنے بیٹے سے کہا کرتے تھے بیٹا جوانی میں عبادت کر لو, جتنی عبادت کر سکتے ہو, جتنی نمازیں پڑھ سکتے ہو پڑھ لو, جتنی اللہ کی عبادتیں کر سکتے ہو کر لو. جب ہم جوان تھے سجدہ کرتے تھے, سجدہ کرنے میں مزہ نہیں آتا تھا. اب بوڑھے ہو گئے ہیں, سجدہ کرنے میں مزہ آتا ہے, اب سجدہ کیا نہیں جاتا ہے. جوانیوں میں سب کچھ ہوتا ہے, بڑھاپے میں تو آنکھیں بے وفا ہو جاتی ہیں. آج تو ان بیچاروں نے 40 سال کی عمر میں مسجدوں میں کرسیاں رکھی ہوئی ہیں. ان سے تو رکوع نہیں ہوتا, ان سے تو سجدہ نہیں ہوتا, ان سے تو قیام نہیں ہوتا. جوانیوں میں سب کچھ ہوتا ہے, بڑھاپے میں تو اپنا آپ بے وفا ہو جاتا ہے.
آنکھیں بصارت کھو دیتی ہیں، کان سماعت کھو دیتے ہیں، ٹانگیں اپنا وزن اٹھانے سے جواب دے دیتی ہیں۔ انسان زندگی کے دن گنتا پھرتا ہے، موت کے انتظار کرتا پھرتا ہے، گھر والے بھی انسان سے اکتا جاتے ہیں۔ اللہ نے سب سٹیجز گنوانے کے بعد کہا ابھی بھی تجھ کو یقین نہیں آیا؟ جس طرح تو ان باتوں پہ یقین کرتا ہے، جس طرح تو اس بات پہ یقین کرتا ہے پانی کی ایک بوند سے تیری زندگی کا آغاز ہوا ہے، جس طرح تو اس بات پہ یقین کرتا ہے وہ رب تجھے دنیا میں لے کے آیا ہے، جس طرح تو اس بات پہ یقین کرتا ہے میں نے بوڑھا بھی ہونا ہے، جس طرح تو اس بات پہ یقین کرنا ہے مجھے موت آنی ہے، انہو علی رجعہ لقادر۔ اے انسان اس بات پہ بھی ذرا یقین کر لے، ہم تجھے ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں، پھر اس دنیا سے قبر کے پیٹ میں، پھر قبر سے آخرت کی دنیا میں لے کے جائیں۔ یوم تبلی السرائر، آج یہ دنیا اندھیر نگری ہے، اس میں تم کو نہیں پوچھا جا رہا۔ تو چاہے عزتیں نیلام کرے، تو چاہے اپنے ہمسایوں کا حق دبائے، تو چاہے جس طرح کے مرضی کو تو کرتوت کرتا پھرے، آج تجھ کو نہیں پوچھا جا رہا۔ یوم تبلی السرائر، لیکن ایک عدالت لگنے والی ہے جو قبر سے جب اٹھو گے اس وقت لگے گی، اس وقت ہم تمہاری زندگی کے سارے رازوں کو کھول دیں گے۔ اللہ رب رحمان یہ راز کس طرح سے کھولے گا اس کا تذکرہ ہم آئندہ کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب رحمان جب تک ہم کو زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے، جب قبروں سے اٹھائے اور جب حساب و کتاب کا وقت ہو، اللہ رب رحمان ہم کو ایماندار لوگوں کی صفوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔